السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ 7واں سبق اور 7واں لیسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کا بیان۔ ہدایات نبوی کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں، اولاد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خیر له من ان يتصدق بصاع۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے، انسان اپنی اولاد کو ادب سکھائے، دوسروں کی عزت کرنا سکھائے، رسپیکٹ کرنا سکھائے، اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ 1 صاع صدقہ کرے۔ صاع یہ ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانے کا اور پیمائش کا ایک آلہ ہوا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صدقہ کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ غریبوں کی مدد سے اپنے ہاتھ کو روک لے، یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں کی مدد سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ یہ مطلب ہرگز اس حدیث کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی یہ کہہ کر اس بات کی عظمت اور امپورٹنس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں 2 آپشنز تمہارے سامنے ہو، یا تو اولاد کی تربیت یا غریبوں پر صدقہ کرنا، خرچ کرنا، تو ان 2 آپشنز میں سے آپ کو پہلے نمبر پر جو چوز کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ نہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے ہم غریبوں کی مدد کرنے سے رک جائیں۔ بہرحال تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کا خیال رکھے، اس کی دینی تربیت کرے، اس کی تعلیم، دینی تعلیم کا خیال رکھے، تاکہ وہ بالغ ہونے کے بعد جب اللہ کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے، اس وقت سے وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی بندگی کرنا شروع کر دے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سب سے بہتر عطیہ بچوں کو ادب سے آراستہ کرنا ہے۔ عن ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنی اولاد کو سب سے زیادہ بڑا تحفہ دے سکتا ہے، اگر انسان کو اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہو سکتا ہے تو وہ ہے اس کو اچھے اخلاق سکھانا، اچھی تربیت کرنا، اس کو اچھی چیزوں کی طرف لے جانا۔ من ادب حسن، صحیح تربیت سے بہتر اس کے لیے کوئی عطیہ اور کوئی گفٹ ایک ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ اسلام نے اور ہدایات نبوی کی روشنی میں والدین کو کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں اپنی اولاد کے تئیں، اور اپنی اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں۔ ابھی پچھلے لیسنز میں اور پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں۔ تو صرف ماں باپ کے ہی حقوق نہیں ہیں، بلکہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ماں باپ کو ادا کرنے ہیں۔ ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو انہیں اپنی اولاد کے حوالے سے ادا کرنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کا صحیح نام رکھا جائے،
ایسا اسلامی نام رکھا جائے جس کا میننگ کچھ نکلتا ہو، کچھ اچھا میننگ ہو، کیونکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نام کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ نام کے اندر جو میننگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کا اثر خود انسان پر پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے پیدا ہونے کے بعد اسلام نے سب سے پہلا اولاد کا حق یہ دیا کہ اس کے نام کو صحیح رکھا جائے، صحیح نام منتخب کیا جائے، ایسا نام جس کا معنی اچھا ہو، صحابہ کرام سے ملتا جلتا ہو، انبیاء کرام کے نام کے مشابہ ہوں۔ سب سے بہتر نام عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے روایات کے اندر آئے ہیں، احادیث کے اندر آئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ایک کلچر چلا ہے، ایک رواج بن گیا کہ نئے سے نیا نام چاہیے، چاہے میننگ کچھ بھی ہو، کچھ مطلب نکلتا ہو یا نہ ہو، ایسا نام ہمیں چاہیے کہ جو پورے گاؤں کے اندر یا پورے شہر کے اندر کسی کا نہ ہو۔ علماء کرام کے پاس جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا نام بتائیے جو بالکل یونیک ہو، ایک دم انوکھا ہو، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام سب سے اچھا رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جو اسلامی اعتبار سے جس کا کوئی معنی اور مفہوم نکلتا ہو۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے، دوسری ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ اس اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو اچھے اخلاق سکھائے جائیں، برے ماحول سے دور رکھا جائے، بری صحبت سے، بری میٹنگوں سے، بری مجلسوں سے اپنی اولاد کو دور رکھا جائے۔ ماں باپ نظر رکھیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی کس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے کلاس میٹس کیسے ہیں، ان کے کلاس فیلو کیسے ہیں، اس کے دوست و احباب کیسے ہیں، فرینڈ سرکل کیسا ہے، ان چیزوں پر نظر رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر انہوں نے اس کے کوتاہی برتی اور غفلت برتی تو انجام صرف اولاد کا خراب نہیں ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں اس کا جواب ماں باپ کو بھی دینا ہوگا۔ تو اچھی تربیت اور اچھے اخلاق سکھانا، اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور یہ اولاد سب کچھ حاصل کر لی، بڑی سے بڑی ڈگریاں اس اولاد کو ماں باپ نے دلا دی، اور دنیاوی اعتبار سے جو آسائش اور آرام کی چیزیں ہو سکتی ہیں تمام فیسلٹیز ماں باپ نے اپنی اولاد کو دے دی، لیکن اگر اس کی دینی تربیت نہ کی، دینی تعلیم کا خیال نہ کیا، اس کو اچھی چیزیں نہ سکھائیں، اچھے اخلاق نہ بتائے، اچھی تربیت اگر نہ کی تو کل قیامت کے دن یہی اولاد اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گی۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہی اولاد کہے گی ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ اے میرے رب انہوں نے مجھے تمام نعمتیں دی تھیں، دنیا کی تمام ضروریات کا خیال کیا تھا، تمام فیسلٹیز مجھے مہیا کی تھی، جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی یہ ماں باپ پورا کرتے تھے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہر چیز کا خیال کرتے تھے، لیکن انہوں نے قیامت کی تیاریوں کی طرف مجھے نہیں لگایا، آج آخرت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں نہیں بتایا، دینی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں کیا۔ آتیہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دیجئے، جتنی سزا مجھے ملنی ہے اس سے ڈبل ان کو دیجئے، ان میرے بڑوں نے مجھے دین کی رہنمائی نہیں کی۔ یہ جواب ہمیں قیامت کے دن دینا ہوگا اگر اپنی اولاد کی تربیت کا خیال نہ کیا۔ تو آج کے اس سبق میں یہی پیغام ہے کہ اسلام نے اور ہدایات نبوی کی روشنی میں جو بتایا گیا کہ صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں بلکہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ماں باپ کو ادا کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔